we're going to open a totally different chemistry, totally different side of chemistry of human beings today. And there's a reason why I'm going to start this, because we are mostly Pakistanis, and Pakistan جو ہے وہ ایک خاص زون کا حصہ ہے دنیا میں, اینتھروپولوجیکلی, سوشولوجیکلی, سائیکولوجیکلی اسپیکنگ. ہم لوگوں کے اوپر ایک خاص طرح کے معاملات ہیں جو کہ ہماری سیاست کی وجہ سے, ہمارے کلچر کی وجہ سے, ہماری ہسٹری کی وجہ سے, and the religious polarity that we have regarding whatever religion that we have followed for 4,000 years. And Hindu Muslim سے پھر مسلم کے اندر bifurcation ایک دوسرے کو ہر افیکٹ ملٹیپلائی ہوتا رہا, اور پھر ہم سب کو پتہ ہی ہے ہسٹری کا. تو اب ہمارے اندر کوئی خاص ایسے اطوار پائے جاتے ہیں, ہمارے خاص معاملات میں کوئی خاص ایک ایسا فلیور ہوتا ہے جو کہ دنیا کے 99% ممالک میں وہ فلیور نہیں ہے آپسی معاملات کا, جس وجہ سے ہم بہت زیادہ مسائل کا شکار رہتے ہیں ڈومیسٹکلی. اور جو بندہ ڈومیسٹکلی انڈیویجول جو ہے وہ ڈومیسٹکلی پریشر میں ہو, تکلیف میں ہو, وہ پروفیشنلی بھی انکمپلیٹ رہتا ہے اور تکلیف میں ہوتا ہے, اور وہ اپنی سوشل لائف کے اندر بھی بہت بڑا ایک ڈیفیکٹڈ سائیکالوجی کے ساتھ جو ہے نا زندگی گزارتا ہے. ہم نے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, ہر وقت ہر بات پہ کوئی نہ کوئی مشورہ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہم کاؤنسلنگ لے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, بیکاز مسائل اس طرح کے ہمارے نارمل ہیومن بینگز ان ویسٹرن یورپ, ان اسکینڈینیویا, اسپیشلی اسکینڈینیوین individual does not really go through that sort of problems کہ ہر موقع کے اوپر ہی آپ اسکیپٹسزم کا شکار ہوں. ٹھیک ہے, جس وجہ سے ہم آج کے جو میجر ہارمون کور کریں گے, آج اگلے سیشن میرے پاس 2 سیشن کا ہارمون ہے, وہ ہمارا, میں نے آج پورا تیار تھا, میرے پاس سارے پیپر ورک سیروٹونن کے تھے, میں سیروٹونن سے جانا چاہ رہا تھا, بٹ سیروٹونن کو میں بچا کے رکھوں گا جب تک ہم سائیکالوجی میں نہیں انٹر ہوتے, کیونکہ سائیکالوجی از آل سیروٹونرجک. سائیکالوجی اتنا میجر سیروٹونرجک بیس رکھتی ہے, ہماری جتنی بھی نفسیات ہیں وہ پھر ہم سائیکالوجی کے ساتھ کلب کریں گے, ساتھ ہی ہم سائیکالوجی کو لفٹ آف دیں گے. ایک سیشن ہوگا ہمارا, آئی تھنک 2 یا 3 سیشنز کے بعد, جس میں میں 8 ڈفرنٹ ہارمونز پڑھاؤں گا. ان میں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا جو ڈوپامین, سیروٹونن, وہ 8 ڈفرنٹ ہارمونز ہیں جو کہ ہماری ڈیموگرافک میں بہت زیادہ اچھی طریقے سے نظر آتے ہیں. وہ الگ سے ایک لسٹ ہے, وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے, اس لیے وہ ایک کلاس اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے. تو زیادہ ہارمونز نہیں ہم کور کریں گے, 11-12 ہی ٹوٹل ہیں, مگر ان میں سے 3 ایسے ہیں جو کہ ڈیٹیل میں کور کریں گے, اور 8 جو کو ہم ضرور, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کی پرسنل لائف, ایموشنل لائف بہت ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر. ایموشنل لائف کا ہی نہیں پتہ تو ایموشنل انٹیلیجنس کیسے بڑھائیں گے؟ تو وہ سارے کے سارے ہارمونز آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اسپیشلی مردوں کو کچھ ایسے ہارمونز افیکٹ کرتے ہیں پاکستانی ڈیموگرافک میں جو کہ دنیا کے باقی کے معاملات میں ایسے نہیں ہوتا, اور وہ افیکٹ ڈالتے ہیں خواتین پہ, کیونکہ پاکستان کا مرد جو ہے وہ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ٹرین کیا جاتا ہے نہیں, وہ کہیں سے بھی ہے نہیں. ہم ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم بالکل بھی نہیں ہیں, ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہی ہم. ہمارا جو فیملی اسٹرکچر ہے وہ ہمیں ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونے دے گا ہی نہیں کبھی. ایموشنل انڈیپینڈنس تو بہت بڑا لیول ہے, چونکہ ہمارا مرد ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ٹرین کیا جاتا ہے, تو عورت نیچرلی ٹرین یہ کی جاتی ہے کہ میں نے ایموشنلی ڈیپینڈنٹ رہنا ہے, ایون تو آدمی بھی ایموشنلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. اب وہ بیچارہ خود ہی نہیں انڈیپینڈنٹ, تو اس کی عورت نے, اس کی بیوی بچوں نے, اس کے بچوں نے اسپیشلی کیا انڈیپینڈنس لینی؟ جب وہ خود ہی ایک غلام کے بچے ہیں تو غلام وہ کہاں سے آکائی کریں گے کسی کی؟ سو اٹس اے بگ پرابلم, اینڈ دیٹس سم تھنگ وچ وی آل نیڈ ٹو understand, get real deeper awareness. And if you don't get awareness, تو morality تو بہت بہت آگے کا پنچھی ہے, وہ اونچی آسمان کا, وہ تو ہم سے ہوتا نہیں. اور غصہ ہمیں صرف immorality پہ ہی آتا ہے. دنیا میں جب بھی ہم پہ کوئی زیادتی اور انجسٹس کیا جاتا ہے, غصہ اسی پہ آتا ہے, مگر ہم اس morality کے قابل نہیں ہیں جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہوتے. یہ گیپ ہے, یہ غور سے سمجھے گا, یہ فلسفی کی ایک بات ہے جو کہ میں ابھی آپ کو سمجھا دوں کہ اگر ہم مورالٹی ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ ہم سے مورل ٹریٹمنٹ کیا جائے, تو اللہ نے تو ہمیں مورل کریچر ہی بنایا نا, تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم پہ مورلی کریکٹ میجرز اور ڈیسیژنز ہمارے سامنے جو لیے جائیں مورلی کریکٹ ہوں, مگر وی ڈونٹ ریلی ریچ اپ ٹو دیٹ لیول ویئر پیپل ول ایکچولی بی مورل ٹو اس. اینڈ دا ہول کلچر از ڈیزائن کہ امورالٹی کو امورالٹی سے بیلنس کیا ہوا ہے ہم نے. ہمارا کلچر ہی اتنا ڈیفیکٹڈ کلچر ہے. میں سائنٹیفک بات کر رہا ہوں, میں کوئی
ریلیجیس بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت، اس لیے کسی قسم کے تعصب میں مت آئیے گا. پاکستان کا کلچر از ون آف دا موسٹ ڈیفیکٹڈ کلچرز. ایون ہندو کلچر ان انڈیا از ناٹ دیٹ ڈیفیکٹڈ بیکاز وہ اس کو پوری طرح ایڈہیر انٹرنلائز کرتے ہیں. اور سمجھے اس بات کو، ہندوازم کی جو کتاب ہے، وید ہو یا گیتا ہو، کچھ بھی ڈاکٹرین جہاں سے بھی وہ لے رہے ہیں، وہ ان شاخوں کے بارے میں بات ہی نہیں کرتی، ان شاخوں کو انووک ہی نہیں کرتی لائف کی ان برانچز کو کہ جن کو قرآن اور سیرہ اور سنہ ڈائریکٹ ایڈریس کرتے ہیں. آپ ایک ہندو لے لیں اور ایک مسلمان لے لیں، جس نے قرآن بھی پڑھا ہو مسلمان نے، اور ہندو وہ جو کہ گیتا سے انفلوئنسڈ ہو. زیادہ تر ہندو گیتا نہیں پڑھتے، وہ بس پوجا پاٹ والے ہندو ہیں. مسلمان بھی قرآن نہیں پڑھتے، پوجا پاٹ والے ہی مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، آئیڈینٹی اسی لیے شیٹر ہے ہماری. مگر اس وقت ذرا سائڈ پہ کر دیں، ہم ایموشنل انٹیلیجنس کی کلاس میں. اب ایک کمپیریزن کریں ہندو کا مسلمان کے ساتھ. کسی وجہ سے میں ہندو مسلمان کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس 3000 سال کا ڈائریکٹ افیکٹ ہے. we are always in the Hindu majority getting obviously an effect. جیسے overseas پاکستانیز امریکہ میں ہیں تو they're getting affected from the western philosophy. ٹھیک ہے، جو بھی جہاں پہ بھی ہیں وہ بالکل اس طریقے سے ہم لوگ پاکستان میں ہندو فلسفی سے کس طریقے سے کمپیئر اور افیکٹ لیتے ہیں. پہلے کمپیئر کر لیں کہ ایک انڈین مسلمان، پاکستانی مسلمان، اور ایک انڈین ہندو، پاکستانی ہندو. پاکستان میں تو ہندو بہت تھوڑے ہیں، بہرحال انڈین ہندو. اس کی کتاب کہیں سے بھی اس کے ڈومیسٹک افیئرس کے اندر اس لیول کی انوالومنٹ، کسی بھی لیول کی انوالومنٹ نہیں کرتی. مگر وہ کہتے ہیں، مجھے پتا ہے ان کی جو ایپرچر ہے، انہوں نے خود ڈیفائن کیا ہے، وہ ڈومیسٹکلی کچھ افیئرس کے بارے میں ڈائریکٹیوز دیتے ہیں. قرآن پاک تو ایک ایک معاملے کو پکڑ لیتا نا. اتنی کوئی مائکرو لیول کے اوپر قرآن پاک کی جو ہے نا وہ پینیٹریشن ہے ہماری لائف. اب ہوتا کیا ہے، ایک مسلمان کی ایموشنل انڈیپینڈنس اینڈ انٹیلیجنس اور ہندو کی ایموشنل انڈیپینڈنس اینڈ انٹیلیجنس بہت بڑا فرق ڈال دیتے ہیں یہاں پہ. کہ چونکہ ہم میجورٹی ہندو کے کلچر کے اندر انفلوئنسڈ ہیں شروع سے، اور کلچر اب ہندو سے لیتے ہیں، اور کتاب ہماری جو ہے وہ اس کے خلاف کاؤنٹر کرتی ہے آگے، تو مسلمان کوگنیٹو ڈسوننس میں رہتا ہے ہمیشہ. مسلمان ہمیشہ انڈر کانفیڈنٹ رہتا، چونکہ مسلمان ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایک ریلیجس بندہ یا بندی ہوتی. وہ سوچیں تو صحیح، کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جو 5 وقت آپ کو ہر وقت الرٹ پہ رکھتا ہو. اصل میں تو 5 بیسکس ہیں نا. ہم تہجد بھی تو پڑھتے ہیں، پھر عید کی نماز، جمعے کی نماز، سو آن سو فورتھ. ہم ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں. جو نمازیں نہیں پڑھتے میں ان کی بات بھی کر رہا ہوں، ان کو پتا تو ہوتا ہے اذان کی آواز آ رہی، نماز کا وقت ہے. پھر قرآن پاک کی اٹ سیلف اپلیکیشن ہمارے اوپر بچپن سے بتا دی جاتی ہے، تو ہمیں پتا ہوتا ہے. مسلمان جتنا مرضی لبرل ہو، اپنے آپ کو بغیر نمازی غیر نمازی ہو، تو قرآن نہ بھی پڑھا اس نے، مگر اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کن کن چیزوں پہ قرآن پاک نے کیا کیا ایڈریس کیا. وہ اسکول جا کے پتہ چل جاتا ہے، جہاں سے بھی پتہ چلتا ہے. ہندو کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ سارے معاملات میرے اختیاری ہیں، اسے میری کتاب اور میرے ریلیجن، میری سورگ اور نرک جو ہے نا وہ افیکٹ نہیں ہو رہی. ہمیں پتا ہوتا ہے ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے جو نرک کے ایلیمنٹس ہیں جو ہم نے کلچر سے لیے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کا یہ غلطی ہے، بوجھ ہے. اس کو نیگیٹ کرنے کے لیے پھر جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. یہ پرانی 3-4 جنریشن نے اس کو جسٹیفیکیشن میں لکھا بھی ہے باقاعدہ. ایسے کوئی خباثت پھیلائی ہے انہوں نے کہ کچھ چیزوں کو جو قرآن پاک میں یا اسلام میں یا سیرہ میں ڈائریکٹلی ایڈریس کیا گیا تھا، ان کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا، جاہل تھے یا جان کے شاطر تھے، انہوں نے اپنے کلچر کی کچھ چیزیں اپنے اسلام سے ڈیٹیچ کرنے کی کوشش کی، اور کہا کہ اسلام اس بارے میں بات نہیں کرتا. جیسے شادی کی رسومات ہیں، جیسے آپسی معاملات کے اندر جو نزاکتیں ہوتی ہیں ہماری، جو رشتے کی نزاکتیں ہوتی ہیں، قرآن پاک نے ان کو ڈائریکٹ ایڈریس کیا تھا. پرائیویسی کے میٹرز جو ہیں وہ قرآن پاک میں ڈائریکٹ ایڈریس ہیں. پرائیویسی بریچ نہیں کر سکتے ہم، اور ڈومیسٹک ڈسٹربنس صرف بریچ آف پرائیویسی کی وجہ سے کریٹ کی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں گے پاکستان کے کلچر کو، اس وقت ہندوؤں کو سائڈ پہ کر دیں، میں خالی کمپیریزن میں دینا تھا کہ ہندو اٹ سیلف سائیکولوجیکلی اس ڈسوننس میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ ریلیجیس ہوگا تب اس کو پتا ہوگا یار باقی کے سارے معاملات تو میری مرضی کے چلنے ہیں، میں غلط ہوں یا صحیح ہوں، اس سے میری سورگ نرک نہیں افیکٹ ہوتی. مسلمان کو یہ کرتا یا نہیں کرتا پتا ضرور تھا کہ یار اس سے میری جنت دوزخ افیکٹ ہو جاتی ہے.
اب مورالٹی کی جو سینس ہے نا، کسی کو جنت میں جانے کا نہ بھی شوق ہونا، کوئی میں نے دنیا میں ہی رہنا ہے، اور کسی کو دوزخ میں جانے کا نہ بھی ڈر ہونا، کوئی میں نے دنیا میں ہی رہنا ہے، خیر دیکھی جائے گی، وہ والے بندے کی بات کر رہا ہوں، ایکسٹریم کیس سینیریو کی بات کر رہا ہوں. وہ پھر بھی اپنی اس پریشر کو ہٹا نہیں سکتا کہ جو پریشر آف مورالٹی اندر سے ڈالتی ہے، کیونکہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جنت ہے، دوزخ ہے، میں نے کوئی فکر نہیں کرنی. ہاں وہ کہتا ضرور ہے، مگر اندر سے وہ پریشر لے رہا ہوتا ہے، اور پریشر ایک ٹائم بم کی طرح، ایک بہت بڑا ایک ایٹم بم بن رہا ہوتا ہے اس کے اندر، چھوٹے چھوٹے گناہ کر کر کے ایٹم بم بن رہا ہوتا ہے اس کا. وہ پریشر آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس کو ریئلائز کریں، جس کی وجہ سے پھر آپ باقی کے تمام معاملات میں، ایک بندہ ڈپریشن کا مریض ہو، اس سے تو نہیں آپ کہیں گے کہ یار لوگوں کو لیڈ کرو. بالکل ایسے ہی ایک مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ اگر اسلامک کلچر کے اندر اپنی ڈومیسٹک لائف کو نہیں، اسلامک ڈاکٹرن کے اندر اس ڈومیسٹک کلچر کو ڈیفائن نہیں کرتا، تب تک وہ سائیکولوجیکلی ال ہے، ہی از اے مینٹل پیشنٹ. یہ نقصان ہے مسلمان ہونے کا آج کل کی دنیا میں. میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ نے دین پہ نہیں ڈالنا تو پھر پوری طرح دنیا میں ڈال دیں، اس کو آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ کر. یہ بیماری لوگوں کے اندر پھر اپنی بیوی کو دو اور بچوں کو مروا دے گا. یہ کنفیوزڈ قسم کا ایک میوٹنٹ بنے گا، ہر وقت غصہ، گرمپینس، اندر کا پریشر بن جائے گا. آپ نے بچپن میں بتا دیا تھا سارا کا سارا معاملہ، اور کرنے اس کو کچھ دیا نہیں، نہ اس کو بنا کے دی وہ پوری کی پوری، نہ ایک ورک شاپ جو گھر کے اندر کہ تو اسٹرکچر کر اپنے آپ کو رائٹس اینڈ رانگس کے اندر. وہ تو ہم کرتے نہیں. کلچر ہم ہندوؤں سے لے چکے ہیں. ہندو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گیتا سے لے چکے ہیں، انڈین کلچر سے، ایرین سے لیا ہم نے. ٹھیک ہے، گیتا نے اس کلچر کے اوپر کوئی ایڈریس کیا ہی نہیں نا، زیادہ ڈیپر لیول خطاب نہیں ہے گیتا کے اندر. میں نے وید پڑھنی شروع کی ہوئی ہے، I'm just saying اس لیول کے اوپر نہیں. وہ جنرلائز ایبسٹریکٹ ٹرمینالوجی میں بات کرتی ہے. جتنے بھی ویدز ہیں نا وہ ایبسٹریکٹ ہیں. یو کین ریڈ دا رامائن، جو میں پڑھ رہا ہوں اب. تو رامائن کے اندر ہماری جس طرح سیرا ہے نا، تو وہ انہوں نے رامائن کے اندر ایک ڈالی ہے مورالٹی کی، پراپر فلیور ڈالا ہے. یہ کسی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ اردو میں سن رہے ہیں، تو اردو میں سننے والے بندے تو ڈائریکٹلی اس چیز سے افیکٹڈ. اب مسلمان ہونے کا نقصان ہو گیا ہمیں کس بات کا کہ یار یا تو پورا اسلام لے کے آؤ یا پھر نہ لے کے آؤ. اب ہم تو کبھی کوئی بھی نہیں میرے کہنے پہ غیر اسلام چھوڑے گا نا، اسلام میں تو رہنا ہم نے. تو ہم پھر اس کلچر کو یا تو ڈیورس کریں کہ بھیا یا پوری طریقے سے اسٹیبلش کریں اس کو. ڈومیسٹکلی بات بتا رہا ہوں، آپ دنیا میں خلافت نہ لے کے آئیں، ٹینشن نہ لیں ابھی. مگر اگر آپ ان مورالٹی کی پیور ڈیفینیشنز کو ایڈریس نہیں نہ کریں گے، فار ایگزامپل میری بریچ آف پرائیویسی کو لے لیں. اس وقت ذرا میں ایگزامپل دیتا ہوں. پاکستان میں پرائیویسی کی سینس زیرو پہ کر دی ہم نے. کون کرتا ہے؟ مائیں خود کر رہی ہیں، باپ خود کر رہے ہیں. بچوں کی پرائیویسی کی سینس زیرو کر دی. 12 سال سے اوپر، 13 سال سے اوپر چلیں، ایزی کر دیں. کسی بھی انسان کے آپ کمرے میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. ہم نے یہاں پہ بچوں کے اوپر ٹریکر سیٹ کیے ہوئے. میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ ہمارے کلچر میں گناہ نہیں. یہ قرآن پاک اس کے اوپر ڈائریکٹ مطلب سیکھیں بتا رہا ہے کہ آپ کو کتنی سزائیں ملنی ہیں اس بات کی. پھر انٹروژن ان ڈومیسٹک افیئرز، میاں بیوی کے آپسی تعلقات میں ساس سسر کی انٹروژن، جیسے کہ نعوذ باللہ ان کو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، فرض ہے ان کا. ماں باپ اپنے بیٹے کی ڈومیسٹک لائف کے اندر ایسے انٹروڈ کرتے ہیں جیسے مطلب پراپرٹی ہے بیٹا ان کی. یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنے بیٹے کو پراپرٹی سمجھتے بھی ہیں نا، وہ کسی کی بیٹی آپ کی پراپرٹی نہیں ہے. اور آپ کا بیٹا اگر آپ کی پراپرٹی ہے تو وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی بیوی کو مینج کرے گا. آپ نہیں اس کو ہیلپ کریں گے. وہاں پہ پیسے دینے ہیں ضرور دیں، وہ آپ سے خود آتا ہے مجھے مشورت نہیں ضرور دیں. آپ نہیں پوچھ سکتے کہ بیوی کے ساتھ کیا چل رہا ہے. میں آپ کو مثال کیوں دے رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے کس نس کو پکڑنا ہے آپ نے. میری باتوں کو کہیں اور کسی اور کیمرے کی لینس سے نہ دیکھ لینا. I'm talking real stuff here. ایموشنل انٹیلیجنس ناروے، ڈینمارک اور سویڈن نے مجھے 15 منٹ کے لیکچر میں سمجھا سکتا تھا، کیونکہ وہ جس کلچر کے اندر وہ ہیں وہ کلچر. اور میں ایز اے مسلم بتا رہا ہوں، میں ایز اے مسلم ان کو سمجھاتا اور ان کو قرآن بھی سکھاتا. انہوں نے کہا تھا بالکل اٹ میکس پرفیکٹ سینس. اور میں پاکستانی مسلمانوں سے، انڈین مسلمانوں سے اس وقت بات کر رہا ہوں، اور اس کے باوجود مجھے ریزسٹنس اور فتوے آ رہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. کیونکہ سیرت النبی پڑھتے نہیں ہم، صحابہ کی لائف پتہ نہیں ہمیں. میں آپ کو اتنا آسان کر رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کے 2 میجر پلرز کو ہلا دینا تو آپ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اور انٹیلیجنٹ بھی ہو جائیں گے. ایک، یہ جوائنٹ فیملی سسٹم. جوائنٹ فیملی سسٹم
اتنا بڑا ٹیبو ہے اسلام میں، اتنا بڑا ٹیبو ہے کہ آپ نے اوور لیپ کر دی ہیں رائٹس اینڈ ڈیوٹیز. اور پہلا کیڑا کیا آتا ہے ذہن میں کہ ساحل میاں آپ ماں باپ کے حقوق کے خلاف بات کریں، جوائنٹ فیملی توڑے گی تو ماں باپ کے حقوق ختم ہو جائیں گے. کیوں ختم ہو جائیں گے؟ بچہ تو نہیں قتل کر رہا ہوں میں، ساتھ والے گھر میں شفٹ کر رہا ہوں، ساتھ والی گلی میں شفٹ کر رہا ہوں. یو کین ناٹ پاسبلی پٹ پریشر. میں لڑکوں سے بات کر رہا ہوں اس وقت، لڑکیوں سے نہیں. لڑکیوں کو بہت خوشی ہوتی ہے جملہ سن کے، لڑکوں کو بتا رہا ہوں. لڑکے کو مجھے پتا ہے نا لڑکے کے اوپر کیا پریشر ڈالتے ہیں. 2 الگ الگ گھر اکٹھے مینج کرنا بہت آسان کام ہے، مطلب مشکل ہے مگر اتنی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. کمپیئر ٹو وٹ؟ کمپیئر ٹو اگر 2 گھر آپس میں رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کو اوور لیپ کر جائیں. یہ پالیٹکس کہتے ہیں اس کو کہ جب پاور سٹرگل تب شروع ہوتی ہے جب اوور لیپ کرتی ہے، ایک رائٹس دوسرے کی رائٹس کے اوپر اوور لیپ کر رہی ہوتی. تو ظاہر ہے دونوں نے رائٹس لینی اپنی، تو دونوں رائٹ لینی، تو جس جگہ پہ وہ اوور لیپ ٹیریٹری آئے گی وہ بریچ ہونی ہے، وہ چھینی جائے گی. اور نہ ساس غلط ہوتی ہے، میں ہمیشہ سے ہی کہتا آیا ہوں، نہ ساس غلط ہوتی ہے نہ بہو غلط ہوتی. جس نظام میں آپ نے ڈالا ہے وہ نظام غلط ہے. دونوں سے پوچھیں گے، دونوں پرفیکٹ جسٹیفیکیشن کے ساتھ قرآن پاک سے آپ کو پروو کر دیں گے کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. لڑکا کیا کرے بیچارہ اس وقت؟ یہ لڑکے کے باپ کا قصور ہے کہ اس نے اپنے کیمپس کے اندر ہی اپنے ایک اور ڈیپینڈنٹ کو انڈیپینڈنٹ کرنے کا فیک ڈرامہ کیا ہوا ہے. اور وہ لڑکا بیچارہ جس کی شادی ہوئی بیٹے کی، وہ ماں کے اور بیوی کے اوور لیپ کو کبھی بھی بیلنس نہیں کر سکتا. یہ آپ کو بیسکس بتا رہا ہوں. اسلامک انٹیلیجنس کے اندر مسلمان پریشر میں آئے گا ہی آئے گا. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ماں باپ کو اٹھا کے باہر پھینکیں، میں کہہ رہا ہوں خود اپنے آپ کو باہر لے کے جائیں، ورنہ آپ شادی کے قابل نہیں ہوئے. ادروائز بچوں کو، آپ کے بچوں کو جو ان ماں باپ کے پوتے انہیں سائیکولوجیکل پرورٹیڈنس تک نوبت آئے گی، سوسائڈل ہو جائیں گے، تباہی مچ جائے گی، کیٹاسٹروفائز کریں گے چھوٹی چھوٹی باتوں کو، گھر سے بھاگیں گے، ایک دوسرے کے خلاف ملیشیس ہوں گے. اور پھر کیا ہوا؟ یہ 3-4 نسلوں نے پریکٹس کی اور اب بھائی بھائی کے گلا کاٹنے کے لیے تیار ہے، جائیداد کے پیچھے، گاڑی کے پیچھے، وہاں پہ کریڈٹ لینے کے پیچھے کہ اس فلاں مجلس میں مجھے نہیں میرے بھائی کو کریڈٹ مل گیا، یا اس کی بیوی کو کریڈٹ مل گیا، یا دیورانی کو مل گیا، مجھے نہیں ملا کریڈٹ. اس بیس کے اوپر طلاقیں، بچوں کی سائیکولوجیکل تباہی، آگے نسل در نسل لڑائیاں، یہ سب کے سب معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ بیکاز ہمارا جو کلچر ہے نا وہی غلط سیٹ کیا گیا. اس کو کوئی نہ کوئی تو چینج کرے، اور جنہوں نے کیا ہے ان کے ساتھ افیکٹ نہیں آیا. You need to understand that you have to take that decision. My father took that decision. I have a very big family, mashallah. اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی اور ایمان عطا کریں. I meet them the way I'm supposed to meet them. میں ایگزامپل اپنی جان کی نہیں دیتا ہوتا، یہ ایک نارسسسٹک فلیور دیتی ہوتی ہے. کروڑوں لوگ دنیا میں الگ رہ رہے ہیں، مسلمان ہیں، جو کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں اپنی ڈیوٹیز پوری نہیں کر سکتا اگر میں نے اوور لیپ کر دیا. اب اوور لیپ سے ہوتا کیا؟ اوور لیپ سے آپ کا ایک خاص ہارمون ایک میجر ٹریگر آن کر دیتا ہے، بٹن آن کر دیتا ہے، جو کہ آپ کا نارمل برین نہیں ہے، وہ ایمرجنسی برین ہے. اب آتے ہیں ہم کورٹیزول کے اوپر. میں نے جان کے میجر ڈومیسٹک فلیور رکھا ہے. میں پروفیشنل بھی رکھ سکتا تھا، میں پرسنل انڈیویجول بھی رکھ سکتا تھا. میں نے ڈومیسٹک فلیور کے اوپر یہ تمہید اس لیے باندھی ہے، یہ پورا پریمبل اس لیے دیا بیکاز آپ میں سے خواتین مرد مکس ہیں، ایج گیپ بہت زیادہ ہے. آپ نے جتنی بھی آڈینس اس وقت 300-350 بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ایٹ لیسٹ 400 رجسٹریشن ہیں. تو 400 کے 400 الگ الگ ایج گروپ، الگ الگ ڈیموگرافک. کوئی امریکہ میں بیٹھے ہیں آپ، کوئی زیادہ تر اوورسیز ہیں آپ لوگ. So you need to understand, I cannot give you a single analogy which will alienate the certain cluster. میں نے آپ کو جان کے ڈومیسٹک بات کی ہے کیونکہ یہ کامن چیز ہے ہم سب کی، اور ہم سب اگر نہیں بھی ہیں اس طرح کے معاملے میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. میں خود اپنے بچوں کا سب سے بڑا دشمن میری بیوی، میرے بچوں کی سب سے بڑی دشمن میری دوسری بیوی، میری پہلی بیوی کی سب سے بڑی دشمن میری تیسری بیوی، میری دوسری بیوی کی سب سے بڑی دشمن ہے، سو اینڈ سو فورتھ. کیسے؟ کیونکہ میں نے اپنی اماں اور ابا کو، میں نے اپنے بھائی کو، میں نے اس کی بیوی کو، اس کی لائف کو، اپنی لائف کو، اپنے بچوں کی لائف کو، سب کو آپس میں ایسے ایک ببل کے اندر ڈال دیا ہوا ہے اور اس کو رول کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ ساری مثالیں کیوں دے رہا ہوں؟ جنرلی میں اپنے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں ہر اس بندے کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کو پتا ہے کہ یہ سب پاسبلٹیز ہیں آپ کے پاس. کورٹیزول کیا ہے ابھی ہم تفصیل سے کور کریں گے، بہت تفصیل سے کور کریں گے انشاءاللہ آج اور اگلی ایپیسوڈ میں. اور پھر
آپ نے صرف ڈومیسٹکلی ہی اس کو دیکھنا ہے اور آپ کو پتہ چلے گا یہ تو میری پوری لائف سٹوری ہے، میری تو نسل در نسل کی یہ سٹوری، اور میں تو ختم کر رہا ہوں، میں تیزاب کی شیشی ہوں اپنے بچوں کے اپنے ہاتھ سے حلق میں تیزاب خود ڈالتا ہوں اور ان کو بھی اپنی ڈومیسٹک لائف میں تباہ کرتا ہوں. میں صرف ڈومیسٹک لائف کی بات بتا رہا ہوں بھی. جو ڈومیسٹکلی ڈسٹربڈ ہے وہ پروفیشنلی بھی ویک ہے. ٹھیک ہے، میں پروفیشنل لائف کے اندر یہ پروگرام رانی پروفیشنل لائف کے اندر کرتا ہوں میں ایموشنل انٹیلیجنس کا، ادھر میں ڈومیسٹک ٹچ دیتا ہوتا ہوں 30%، اور سب کے سب کہتے ہیں رک جائیں سر اس کو 60% کر دیں 90%، کیونکہ اصلی مسئلہ ہمیں ہمارے گھر سے ہی آ رہے ہیں. مردوں کی بات بتا رہا ہوں، ہم گھروں میں ہی ڈسٹربڈ ہیں. باہر کیسے کسی کو ایکٹنگ کرتے پھرتے ہیں، ہم تو ہر وقت سوچوں میں گھوم رہتے ہیں کہ پیچھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، گھر چھوڑ کے آئے میں پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا. بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ اکٹھا آ کے آپ کو تنگ کرتا ہے، کیونکہ آپ کا وہ والا برین آن کرتا ہے کورٹیزول جو سوچنے والا برین نہیں ہے. تین نروس سسٹم ہے ہمارے پاس. جو ہمارا میجر نروس، جو میرا اس وقت نروس سسٹم آن ہے نا، جو میرا اس کو نروس سسٹم کو چھوڑیں، جو 3 دماغ ہے ہمارے پاس، آسان کر رہا ہوں. جو میرا دماغ اللہ تعالیٰ نے بنایا دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے، گھر کے نظام کو، اپنے بچوں کو چلانے کے لیے، جو دین کے کام کرنے کے لیے، دنیا کے بڑے کام کرنے کے لیے، جس کے لیے میں بنا ہوں، جس کو میرا مین پاور ہاؤس ہے جو وہ میرا دماغ کورٹیزول آن ہوتے ہی وہ دماغ آف ہو جاتا ہے. دوسرا ایک میرا دماغ ہے جو کہ میری ڈائجیشن کو، میری ریسپریشن کو، میرے بلڈ فلو کو، میری پلس کو چلا رہا ہے، آٹونومک نروس سسٹم. اس کا میرے میں کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے. میں تو نہیں اپنے بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کر رہا، خون کو دل میں ڈالتا ہوں دل سے، یہ تو خود ہی ہو رہا ہے. اس کو چھوڑ دیں آپ. ٹھیک ہے، سانس کیسے جاتی ہے پھیپھڑوں میں واپس آتی ہے، یہ خود ہی ہو رہا ہے، میرے بس کی بات نہیں. اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کنٹرول. ٹھیک ہے، یہ میرا رب ہے، وہ بتاتا رہا ہے قرآن پاک میں کہ تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ چابی اصلی والی میرے ہاتھ میں ایسے گھمانی ہے میں نے. ٹھیک ہے، اب اس تفصیل میں نہیں جا رہا کہ اس کا اگر ہمارے ہاتھ میں تو کیا ہوتا ہے، وہ تو اللہ نے دیا ہی نہیں. تیسرا ایک نروس سسٹم ہے دا سمپیتھیٹک نروس سسٹم، وہ صرف ایمرجنسی کے لیے. اس میں ہمارا بہت تھوڑا کنٹرول ہوتا ہے، اور وہ کیسے بنتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا جب ہم یہ والا کیمیکل کھولیں گے تو. اور ہم بالکل ایک موف حالت میں رہتے ہیں اس وقت اگر وہ والا دماغ آن ہو جائے. اس کو سمپیتھیٹک نروس سسٹم بولتے ہیں. پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم، دا سمپیتھیٹک نروس سسٹم اینڈ آٹونومک نروس سسٹم. تو آٹونومک کو چھوڑ دیں. پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم میرا اس وقت آن ہے، جس کی وجہ سے میں دنیا میں بڑے کام کرنے کے لیے بات کرتا ہوں. سوچنے کی طاقت میری پیراسمپیتھیٹک طاقت ہے. میرا دماغ پوری طریقے سے چلتا ہے جب میں پیراسمپیتھیٹک بیہیویئر میں ہوتا ہوں، اور میرا دماغ بالکل زیرو پہ چلا جاتا ہے. زیرو محاورتن کہہ رہا ہوں آف کورس، کہ جب میرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم آن ہوتا ہے. باقی کے سارے دماغ کے حصے آف ہو جاتے ہیں، لٹرلی آف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر سمپیتھیٹک نروس سسٹم آن ہو جائے گا، اور اگر سمپیتھیٹک نروس سسٹم آن ہو، اور میں وہ کیوں آن ہوتا ہے؟ تاکہ میں وہ والے کام کر سکوں جو صرف ایمرجنسی میں میری اپنی جان بچانے کے لیے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو میں جانور والا بیہیویئر کرتا ہوں. جانور اس کو ریفلیکس بولتے ہیں. میں صرف ریفلیکسو حرکتیں کرتا ہوں، انسٹنکٹیو حرکتیں کرتا ہوں. جیسے گرم پتیلے کو ہاتھ لگے تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ کا ہاتھ خود ہی پیچھے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آٹونومک نہیں ہے، یہ سمپیتھیٹک ہے. گرم پتیلا نیورون یہاں سے جلتا ہے، اپنی اب کی جلد جو ہے وہ ٹچ کرتی ہے، جو حصہ ٹچ کر رہا ہوتا ہے وہ ہیٹ سینس کرتا ہے. نیورون بجلی سے، لٹرلی بجلی سے دماغ کو آرڈر کرتا ہے. آرڈر آتا ہے دماغ کو کہ تمہارا نقصان شروع ہو گیا ہے، تمہاری جلد جلنا شروع ہو گئی ہے، دس از ہاٹ. اور دماغ واپس آرڈر کرتا ہے اپنے نیورونز کو کہ چلو انگلی پیچھے کرو. یہ سارا کا سارا معاملہ نینو سیکنڈز میں ہوتا ہے. نینو کا مطلب ملینز اینڈ بلینز آف دا پارٹ. نینو کو کہتے ہیں سب سے چھوٹا جو ہو سکتا ہے، دا بلینز پارٹ اور دا ملینز پارٹ آف دا سیکنڈ. ٹائم کے اتنے سے ٹائم میں حصے میں ایک دم ہاتھ پیچھے کر لیتا ہوں. تو یہ کیوں آپ کو بتانا ضروری تھا؟ آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ کا دماغ اس وقت کسی اور حالت میں ہوتا ہے جب آپ کا کورٹیزول آن ہو جاتا ہے. تو پتیلے کا نہیں، میں تعلق ویسے بتا رہا ہوں آپ کو کہ یو آر ناٹ ان یور کنٹرول، یو آر ان کنٹرول آف یور اون certain part of the brain which does not really know how to think. وہ سوچنا نہیں جانتا، وہ جانوروں والی حرکتیں کرتا ہے. جب آگ لگتی ہے گھر میں تو لوگ اپنے بچے چھوڑ کے باہر بھاگ جاتے ہیں. زلزلہ آتا ہے، لوگ اپنے بچے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ تر نہیں، ہم جس سے جو زیادہ پریشر لیتا ہے اس کا سمپیتھیٹک نروس سسٹم آن ہو جاتا ہے، وہ پھر اپنی جان بچاتا ہے. روڈ پہ دیکھیں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ اپنی جان بچا رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کس طرح زیادہ لوگ ہیں تو میں ان کو بچا لوں. نو، دے جسٹ سیو whatever they can save. اس کو سمجھنے کے لیے ہم کورٹیزول میں جائیں گے اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ
اب معوف حالت میں دنیا میں آئے تھے پاکستانی ہونے کے ناطے، معوف کر دیے گئے، سمپیتھیٹک ہی پیدا ہوئے تھے، سمپیتھیٹک ہی زندہ رہے، سمپیتھیٹک ہی ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کیے اور سمپیتھیٹک ہی مر گئے، خطرے میں ہی ڈالا ایک دوسرے کو، خطرے کا دماغ کہتے ہیں اس کو سائنس میں، ٹھیک ہے.